إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے بھائیوں، قابل قدر مشاہدین و مشاہدات، ہم نے آج جبکہ حفوف میں 24 گھنٹے لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، 24 گھنٹے کا کرفیو ہو گیا ہے، اور یہ وبا کہ جس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر میں سے یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے دوری بنا کے رکھیں، کیونکہ اس وبا کی مثال آگ کی سی بتائی جا رہی ہے کہ جیسے آگ کی ایک لکڑی جلائی جائے اور اگر بغل میں لکڑیاں ملتی جائیں گی تو آگ پھیلتی چلی جائے گی، اور اگر لکڑیاں اسے دستیاب نہ ہوں تو پھر وہ آگ بجھ جائے گی۔ اسی بنا پر احتیاطی تدبیر یہ رکھی گئی ہے کہ لوگ دوری بنا کے رکھیں، الگ الگ رہیں اور اس طرح سے محفوظ رہیں۔ اس سلسلے میں آپ سب کو واقفیت ہوگی، اور اس لیے اسلامک سینٹر اور اس میں رہنے والے داعیوں کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں کہ اس موقع پر لوگوں میں بیداری کی ضرورت ہے اور ان کے وقت کو مفید کام میں مشغول کرنے کی ضرورت ہے۔ مفید مشغولیات اسی طرح ہو سکتی ہیں کہ وہ مفید چیزیں سنیں، مفید چیزوں میں دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں۔ ہمارے وہ بھائی جو اس وقت درس لائیو سن رہے ہیں، یہ درس بیک وقت فیس بک پر اور آئیمو پر لائیو چل رہا ہے، تو جو بھی ساتھی ہمارے اس میں شریک ہیں دوسرے بھائیوں کو اس میں شریک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اپنا مفید وقت اس میں استعمال کریں۔ اور اسی طرح سے اگر اس تعلق سے آپ کے مفید مشورے ہوں، وقت کے تعلق سے کچھ مفید مشورے ہوں، تو وہ بھی ہمیں بذریعہ واٹس ایپ یا پھر یہیں پر کمنٹ کے ذریعے سے اپنے قیمتی مشورے درج کر سکتے ہیں۔ آج شعبان کی 14 تاریخ ہے۔ اس لحاظ سے جو آنے والی رات ہے اس کے ذریعے سے شعبان نصف ہو جائے گا، اور نصف شعبان کی وہ رات ہوگی، لیلۃ النصف من شعبان جسے کہا جا سکتا ہے کہ ماہ شعبان کی نصفی رات، جسے 15ویں رات سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ رات اور اگلا آنے والا دن، اس سلسلے میں بہت سارے بھائیوں کے سوالات آئے اور بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ رات کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، یہ رات ہمیں کیسے گزارنی چاہیے، آنے والا دن ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، شرعی طور پر ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے ایک لنک اس سے پہلے بھیجا بھی تھا، جسے ہمارے بھائیوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا، سنا ہوگا، اس میں بہت ساری باتیں معلوم ہو گئی ہوں گی۔ لیکن ایک اساس، ایک بنیادی بات جو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، بنیادی بات جسے ہم سب کو سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارا دین دو بنیادوں پر قائم ہے۔
پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ اور دوسری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ، جس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں پہلی بنیاد ہے اللہ یعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، یہ ہمارے دین کی پہلی بنیاد ہے۔ اور ہمارے دین کی دوسری بنیاد ہے وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس کی شریعت کے مطابق ہو، اس کی عبادت نہ ہو مگر اس کی شریعت کے مطابق ہی ہو۔ یہ دو اساس جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہم کو ہر مسئلہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اسی کو توحید بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ امتیازی چیز ہے جس میں سارے انبیاء جس کی دعوت میں شریک رہیں، جو سارے انبیاء کی دعوت کا نقطۂ آغاز رہا ہے۔ سارے انبیاء کی دعوت تھی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ انبیاء کی دعوت اسی بنیاد پر قائم تھی۔ انبیاء کی دعوت کی دوسری بنیاد تھی کہ اطیعوا الرسول، یا اعبدوا اللہ وَأَطِيعُونِي، انبیاء آ کے کہتے تھے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ تو اس شعبان کے بھی مسئلے میں، چاہے پورے ماہ شعبان کا مسئلہ ہو، چاہے شعبان کی 15ویں رات کا مسئلہ ہو، اس مسئلے میں بھی ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کیا تعلیم دی ہے اور آپ نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو کیا خصوصی طور پر آپ کوئی عبادت کیا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس قسم کی کوئی خاص تعلیم دی تھی؟ صحابہ کرام نے جس کو اپنایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی حیدر رضی اللہ عنہ، ان صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے کیا کوئی مخصوص طریقہ اپنایا اس رات کو، یا یہ رات عام راتوں کی طرح ایک رات تھی، آتی تھی گزر جاتی تھی؟ صحابہ کرام کے لیے، صحابیات کے لیے یہ رات آتی تھی اور گزر جاتی تھی، اور اس میں کوئی مخصوص عمل ان کا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر ایسا ہے تو قیامت تک وہی دین اللہ کے یہاں قابل قبول ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور دین کے طور پر اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا، اور اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کرے گا، تلاش کرے گا، اس دین پہ چلنا چاہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک شریعت دی ہے اور اس شریعت پر ہمیں چلنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا کی ہے، اس شریعت کی آپ پیروی کریں، اس شریعت پہ آپ چلیں۔ تو شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے 15ویں شعبان کے تعلق سے؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر کوئی حکم اس رات کے تعلق سے موجود نہیں ہے۔ جو بھی روایات ہیں، جن لوگوں نے بڑی محنت کی ان روایات کے پیچھے، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکے کہ آپ اسے موضوع نہیں کہہ سکتے، ضعیف کہہ سکتے ہیں،
تو جبکہ علماء محققین زیادہ تر روایات کو موضوع قرار دیتے ہیں اور کچھ روایات کو سخت ضعیف یا ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب اس رات میں تہجد کے لیے یا اس رات میں باقی جو اعمال ہیں قیام اللیل کے سوا ان کا تو کہیں کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اکثر کہانیوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے، منامات کے ذریعے اور یا بنی بنائی اپنی طرف سے قصے کہانیوں کے ذریعے فضائل بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ قطعاً اس دین میں ناقابل قبول ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے اس قرآن پاک کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے، سورہ دخان کی آیت ہے۔ اور اس برکت والی رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ کہ اس میں تمام حکمت والے معاملوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ رات کون سی رات ہے؟ برکت والی رات جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ پھر اس کے بعد بعض مفسرین کا وہ قول ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ برکت والی رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہ قرآن پاک میں یہ بات ہے نہ صحیح حدیث میں یہ بات ہے تو قرآن پاک میں کہ اللہ نے برکت والی رات میں نازل کیا اور برکت والی رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ یہ بعض لوگ یہ بات پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کے بارے میں مفسرین کا یہ اصول ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کہ قرآن پاک کی ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے، قرآن پاک کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ لہٰذا جب ہم قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھتے ہیں تو ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کا ذکر اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے سوا بھی نزول قرآن کا ذکر فرمایا ہے؟ جی ہاں، اس آیت کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کا ذکر دوسری آیات میں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ہی میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینہ متعین کر دیا کہ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن پاک کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ یہ قدر والی رات یہ کون سی رات ہے؟ اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ قدر والی رات یہ رمضان میں ہے، رمضان میں ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ اب آپ جب قرآن پاک کی ان تینوں آیتوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ یہ بات جان لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک مہینے کا ذکر ہوا جس میں قرآن پاک اترا ہے اور ایک رات کا ذکر ہوا جس میں قرآن پاک اترا ہے۔ اس رات کو کہیں برکت والی رات کہا گیا اور کہیں قدر والی رات کہا گیا۔ قدر اور عزت یہ برکت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قدر والی رات بنایا، شان والی رات بنایا، عزت والی رات بنایا، اس میں اللہ نے برکت رکھی۔ تو اس لیے ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو یہ ایک رات کے دو اوصاف ہیں اور مہینہ ایک ہے، لہٰذا یہ شب مبارک جس کا سورہ دخان میں ذکر ہوا اور یہ شب قدر جس کا سورہ لیلۃ القدر میں ذکر ہوا اور سورہ بقرہ میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تینوں آیات میں شب قدر کا تذکرہ ہے نہ کہ شب برات کا۔ اس لیے جن لوگوں نے اس آیت کے ذریعے سورہ دخان کی اس آیت کے ذریعے شب برات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ کوشش درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ لیلۃ القدر
یہ بات واضح ہو گئی کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ یہ دونوں ایک ہی رات ہے اور وہ شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے۔ یہاں یہ بند ہو گیا، اس کو پھر شروع کرتے ہیں۔ تو شب قدر آج کی رات جو آ رہی ہے سعودی عرب میں، آج 15ویں رات ہوگی شعبان کی، تو یہ رات عام راتوں کی طرح ہمیں گزارنا چاہیے۔ اگر عام راتوں میں اللہ کی توفیق سے ہم قیام اللیل کرتے ہیں تو اس رات بھی قیام اللیل کریں۔ اس رات کو 15ویں شعبان کی وجہ سے قیام اللیل نہ کریں۔ دیکھیے، کسی عمل کے بدعت ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس میں سبب اپنی طرف سے پیدا کر لیتے ہیں۔ شریعت میں ایک چیز ثابت ہے، صلاۃ پڑھنا شریعت میں، نفلی صلاۃ پڑھنا شریعت میں ایک قابل تعریف عمل ہے۔ اب اگر ہم اس کی وجہ اپنی طرف سے بنائیں، اس کا سبب اپنی طرف سے بنائیں، تو وہی صلاۃ بدعت ہو جائے گی۔ ایک شخص صلاۃ اس لیے پڑھے کہے کہ آج میری شادی کی سالگرہ ہے، اس لیے آج کی رات میں 4 رکعت اللہ کی خاطر پڑھوں گا، تو کیا کہیں گے؟ سنت ہے یا بدعت؟ بدعت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی بھی شادیاں ہوئی تھی، شادیوں کی سالگرہ بھی آتی تھی۔ اس شادیوں کی سالگرہ میں وہ 4 رکعت نفل نہیں پڑھتے تھے، تو گویا جس وجہ سے آپ 4 رکعت نفل پڑھنے جا رہے ہیں وہ وجہ صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھی، وہ سبب صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھا، لیکن اس سبب سے صحابہ کرام نے نفل نہیں پڑھا، اس سبب سے صحابہ کرام نے تہجد نہیں پڑھا۔ اب اگر اس سبب کی وجہ سے آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تو گویا دین میں آپ ایک اضافہ کر رہے ہیں، دین میں آپ ایک نئی چیز پیدا کر رہے ہیں جس کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے کچھ اللہ کے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جو لوگ دین میں ایسی چیزیں ان کے لیے شریعت بناتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ تو اس لیے کوئی بھی عمل کا سبب ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے کہ آج فلاں رات ہے اس لیے ہم تہجد پڑھیں گے، آج فلاں رات ہے اس لیے ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں گے۔ ہم اپنی طرف سے وہ رات متعین نہیں کر سکتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات متعین نہ کی ہو۔ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے جس کا آدھا حصہ صحیح ہے آدھا حصہ غلط ہے، یہی مشکل ہے۔ صحیح میں غلط کا اضافہ خلط ملط کر دیتے ہیں، گڈ مڈ کر دیتے ہیں، ایک کو خالص رہنے نہیں دیتے، جبکہ ہمارا دین تقاضا کرتا ہے کہ ہم خالص دین پر چلیں۔ ایک صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک رات جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں لیٹے باری پر، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سو گئی ہیں، حالانکہ وہ سوئی نہیں تھیں، سونے کی کوشش کر رہی تھیں، ابھی جاگ رہی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے سے بستر سے اٹھے، دھیرے سے آپ نے چپل پہنا، جوتی پہنا، دھیرے سے آپ نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آج میری باری ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج رات میرے ساتھ گزارنا چاہیے، تو آپ باہر کیوں نکل کے جا رہے ہیں؟ ان کو خیال آیا کہ شاید اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور گھر میں جا رہے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات کے مکانات بغل میں تھے، تو شاید آپ اور کسی کے مکان میں جا رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں بھی اٹھی اور میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ بقیع کے قبرستان پہنچ گئے۔ مسجد نبوی فیق دی ہے
مدینہ منورہ میں پہنچ کر کے مسجد نبوی میں صلاۃ ادا کرنے کی، مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بقیع کا قبرستان کس طرح سے مسجد نبوی کے بغل میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پہنچ گئے مسجد نبوی، اپنے مکان سے نکل کر کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں داخل ہوئے۔ آپ نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد آپ واپس آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کوئی سایہ ہے جو میرے آگے چل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم تیز بڑھائے کہ آخر وہ کون ہے۔ تو جب آپ تیز تیز چلنے لگے تو عائشہ رضی اللہ عنہ دوڑنے لگیں تاکہ تیزی سے جا کے میں اپنے لحاف میں لیٹ کے سو جاؤں، اور میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا پیچھا کیا ہے، تو یہ نہیں کرنا تھا۔ تو اسی لیے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور عائشہ رضی اللہ عنہ دوڑنے لگیں۔ تو جب وہ دوڑنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیزی سے دوڑنے لگے، یہاں تک کہ دروازہ کھولا اور جلدی سے اوڑھ کے لیٹ گئیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پہ ہاتھ رکھا تو دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کہا عائشہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہاں تک تو حدیث صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں بقیع قبرستان کی زیارت فرمائی۔ اس لیے قبرستان کی زیارت کوئی چاہے رات میں کر سکتا ہے، کوئی دن میں زیارت کرنا چاہے کر سکتا ہے، صبح و شام میں کبھی بھی قبرستان کی زیارت کی جا سکتی ہے، مشروع ہے۔ اور قبرستان کی زیارت مردے کو دعا دینے کے لیے اور اپنی موت اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو اس لیے کبھی بھی کی جا سکتی ہے، دن کی تعین کے بغیر، رات کی تعین کے بغیر۔ ہمارے یہاں جو لوگوں نے 15 شعبان متعین کر رکھا ہے اور اس کے وجہ سے قبرستان کے آس پاس بہت ساری مزید بدعات ہوتی ہیں، فقیروں کا جمگھٹا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں سب کے سب غیر شرعی ہیں۔ جب ایک غیر شرعی عمل شروع ہوتا ہے، ایک بدعت شروع ہوتی ہے، تو وہ بدعت انڈے بچے پیدا کرتی ہے، چنانچہ اس کے انڈے بچے بہت سارے پیدا ہو گئے اور ایک بدعت کے نتیجے میں بہت ساری بدعات پیدا ہوتی چلی گئیں۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ وہ رات شعبان کی 15ویں رات تھی، ایسا اس صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ جس حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ ذکر ہے، اس میں یہ قطعاً ذکر نہیں ہے کہ وہ شعبان کی 15ویں رات تھی۔ اس لیے اس قصے کو بیان کر کے اس میں یہ ساتھ میں بتانا کہ وہ شعبان کی 15ویں رات تھی، اللہ کے نبی نے رات میں قبرستان کی زیارت کی، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ تو بہرحال شعبان کی 15ویں رات صحابہ کرام کے زمانے میں آتی تھی، چلی جاتی تھی، اور اس رات میں نہ چراغاں، نہ حلوہ، نہ اور کسی طرح کی کوئی چیز نہیں کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام بقیہ راتوں میں قیام اللیل کرتے تھے، وہ اس میں بھی کرتے تھے۔ جو صحابہ کرام اپنی عادت کے مطابق ایام 20 چاندنی رات والے دنوں میں، یعنی 13، 14، 15، یہ 3 دن وہ دن ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر نفلی صوم رکھا کرتے تھے، تو جو صوم رکھا کرتے تھے وہ اس میں بھی صوم رکھ لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں تو بہت زیادہ صوم رکھتے تھے، نفلی صوم۔ تو اگر کوئی شخص 15 سے پہلے صوم رکھ رہا ہے تو اسے رکھتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان نصف ہو جائے تو اس کے بعد صوم رکھنا بند کر دو، اب صوم مت رکھو۔ اس کا ایک معنی اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ابتدائی شعبان سے نفلی صوم نہیں رکھ رہا ہے تو اب 15 ہو جانے کے بعد نفلی صوم نہ رکھے۔ اگر کوئی شروع شعبان سے نفلی روزے رکھ رہا ہے، آخری شعبان تک نفلی روزے رکھ سکتا ہے، جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بکثرت صوم رکھتے تھے۔ آپ نے بتایا کہ شعبان کے مہینے میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے نفلی صوم آدمی رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر 15 تک نہیں رکھا، اس کے بعد رکھنا شروع کیا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک وجہ تو ہو سکتی استقبال رمضان۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے استقبال سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا
لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین، کہ کوئی آدمی رمضان کا استقبال نہ کرے، ایک دو دن پہلے سے صوم رکھنا شروع نہ کرے۔ مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم چاند دیکھیں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے نہیں، چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم 3-4 دن پہلے سے صوم رکھنا شروع کر دیں گے اور ایک چاند دیکھنے کی سنت اس کے وجہ سے چلی جائے گی۔ جیسے بہت سارے لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ ہم حساب سے رمضان کا شروع ہونا مان لیتے ہیں، متعین کر لیتے ہیں، پوری دنیا میں ایک دن اور ایک وقت پہ رمضان شروع کریں گے، تو یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ کی تعلیم یہ ہے، آپ کا حکم یہ ہے کہ ہم صوم رکھیں چاند دیکھ کر کے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے صوم شروع کریں اور چاند دیکھ کر کے صوم ختم کریں۔ یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص رمضان کے استقبال میں صوم رکھنا شروع کر دیتا ہے کچھ دن پہلے سے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے تیسری وجہ بعض اہل علم نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ صوم رمضان فرض ہے اور شعبان میں یہ نفلی صوم ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے صلاۃ الظہر فرض ہے، اس سے پہلے سنن مؤکدہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی سنن مؤکدہ پڑھنے میں لگ جائے اور فرض چھوڑ بیٹھے یا فرض میں کمزور پڑ جائے یا جماعت کھڑی ہو گئی اور سنن مؤکدہ ہی میں لگا رہے، تو ظاہر بات ہے یہ درست عمل نہیں ہے۔ درست عمل یہ ہے کہ فرض زیادہ ضروری ہے، فرض زیادہ اہم ہے، فرض اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اس لیے فرض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بعض اہل علم نے یہ کہا کہ شعبان میں صوم رکھنے سے اس لیے روکا گیا، خصوصاً 15 شعبان کے بعد، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان میں نفلی صوم رکھتے رکھتے آدمی کمزور ہو جائے اور جب رمضان میں فرض صوم رکھنے کا موقع آئے تو وہ رکھ نہ پائے۔ اس لیے 15 شعبان کے بعد صوم ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ شعبان کے تعلق سے اور شعبان کی 15ویں رات کے تعلق سے اور شعبان کے 15ویں کے صوم کے تعلق سے یہ چند باتیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں ہمارے لیے مفید بنائے۔ میرے بھائیوں، ہم نے بیک وقت کوشش کی کہ آئیمو پہ بھی لائیو چلے اور فیس بک پہ بھی، اور دونوں جگہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح سے ایک پروگرام اور آتا ہے، زوم پروگرام ہوتا ہے، جس میں باقاعدہ کلاس روم کی شکل ہوتی ہے اور سب اس میں سامنے ہوتے ہیں اور وہ سوال بھی کر سکتے ہیں اور لائیو بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں بھی فیس بک میں بھی ایک طریقہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں آ کر کے لائیو باقاعدہ ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی کوئی صورت ہے اس میں، جس کو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلے دنوں میں کہ ہم بعض بھائیوں کو جو کہ لائیو ہمارے ساتھ جڑ کر کے سوال کر سکتے ہیں، باقاعدہ ان کا بھی ویڈیو آئے۔ اگر وہ اپنے یہاں ویڈیو چالو کیے ہوئے ہیں تو فیس بک میں لائیو وہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور لائیو سوال کریں گے۔ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ اگلے دنوں میں اس صورت کو بھی اپنایا جائے اور جہاں تک ممکن ہو اس فائدے کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے اور اپنے وقت کو مفید استعمال کیا جائے۔ اسی طرح سے ہم ان اوقات کو، جب کہ ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کے لیے، شرعی مسائل سیکھنے کے لیے، اسی طرح سے قرآن پاک سیکھنے کے لیے، اسی طرح سے تجوید وغیرہ سیکھنے کے لیے، دعائیں یاد کرنے کے لیے، تو بہت سارے احکام ہیں وہ جاننے کے لیے ان اوقات کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو سوال و جواب، جو ہمارے دلوں میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، ان سوالات کو جاننے کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس وقت ہم آپ کو اپنا وقت دیں گے تاکہ آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور زیادہ بہتر طور پر اس خیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس وقت تو اپنا سوال وہ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایڈ بھیجنے کے لیے اپنی درخواست بھیجتا ہے کہ مجھے ایڈ کریں ایک اس ساتھ، میں ابھی ویڈیو کی صورت میں آ کر کے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں،
اگر آپ یہ صورت جانتے ہیں، اس میں ایڈ کہ مجھے ایڈ کریں، میں ویڈیو کی شکل میں آ کر کے سوال کروں گا۔ اگر آپ وہ چیز جانتے ہیں، نہیں تو آپ اسے تلاش کریں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے دروس سے ہم یہ کوشش کریں گے۔ اور پھر آج انشاءاللہ یہ تو رہا عصر کے وقت میں درس، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ رات میں بھی 8 بجے کے بعد ایک درس اور رکھا جائے۔ 8 بجے کے بعد رات میں ایک درس اور رکھا جائے، جو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے تعلق سے ہو، اور خاص طور پر 30ویں پارے کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، ان صورتوں کو جو صورتیں ہم بار بار پڑھتے ہیں، اپنی صلاح کے اندر پڑھتے ہیں، تو ان صورتوں کو ہم اگر معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ رات میں پھر 8 بجے کے بعد 8:30 تک 8:30 بجے کے بعد انشاءاللہ ہم پھر درس رکھیں گے، اور وہ درس قرآن پاک سے متعلق ہوگا انشاءاللہ۔ سوال ہے بھائی راشد خان صاحب کا، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے روزہ رکھ رہا ہوں، کیا میں 16 شعبان تک روزہ رکھ سکتا ہوں کیونکہ تھرسڈے ہے؟ آپ اگر ابتدائی شعبان سے صوم رکھ رہے ہیں، ناغا کر کے رکھ رہے ہیں، لگاتار رکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت رکھتے تھے۔ یہ نفلی صوم ہے، ہر دن رکھنا نہیں ہے۔ نفلی صوم میں ناغا کر کے رکھنا بہتر ہے، اور ہماری قوت و طاقت کی حفاظت بھی اس میں ہے۔ تو اگر آپ نفلی صوم رکھ رہے ہیں تو آپ یہ آخر شعبان تک رکھ سکتے ہیں، 16 ہی تک نہیں بلکہ آخری شعبان تک۔ جس شخص نے 15 شعبان تک صوم نہیں رکھا ہے، اب اگر وہ 15 کے بعد شروع کرنا چاہتا ہے تو اس حدیث سے ممانعت معلوم ہوتی ہے جس میں ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے سے صوم رکھنا شروع کر چکا ہے تو اسے وہ جاری رکھ سکتا ہے۔ یا جس شخص کی عادت رہی ہے صوم رکھنے کی ہر مہینے کی آخری تاریخ کو، پہلی، درمیانی اور آخری تاریخ کو، تو شعبان کی آخری تاریخوں میں بھی صوم رکھ سکتا ہے۔ یا اسی طرح سے کسی شخص کی عادت ہے سوموار اور جمعرات کو، یوم الاثنین اور یوم الخمیس کو صوم رکھنے کی، تو وہ اپنی عادت کے مطابق 15 شعبان کے بعد بھی یوم الاثنین اور یوم الخمیس کو صوم رکھ سکتا ہے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ شیخ عبدالسلام معاویہ جزاکم اللہ خیر، سمیر شیخ جزاکم اللہ خیر، آپ لوگ جو ابھی جو ہے جڑے ہوئے ہیں، اور اوپر انور اعظمی ماشاءاللہ، اور بعض جو ہے خواتین بھی جڑی ہوئی ہیں، نام لے کر کے ذکر کرنا ظاہر ہے کہ غیر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پرویز عالم بھائی ہے، شبیر احمد صاحب ہیں، محمد شاہد شیخ ہیں، اسی طرح سے ابو زین العابدین ہیں، انور امام صاحب ہیں، خبیب احمد صاحب ہیں، رفیع الدین خان صاحب ہیں، ملک سلمان نملی صاحب ہیں، وفقکم اللہ جمیعاً، رضوان سلفی صاحب ہیں، حافظ مطیع اللہ نذیر سلفی صاحب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے، اور اس خیر کو نشر کرنے میں، عام کرنے میں آپ سب کو بھرپور حصہ لینے کی توفیق دے، اور ہر طرح کے خیر میں سبقت کرنے اور آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر رات میں 8 بجے کے بعد انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے دین کا خیال رکھیں، اپنے ایمان کا خیال رکھیں، اپنی توحید کا خیال رکھیں، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، اپنے احباب کا خیال رکھیں۔ احفظ اللہ یحفظکم، اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔